السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے یہ ہے کیا؟ اس کو ذرا کھول کر ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں، آپ کو بھی سمجھ جائے، کچھ ہمیں بھی جو ہے نا جو معلومات ہوتی ہے، جو تجزیات سنتے ہیں وہ پھر ہم شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹرائن آئی جس کو ہم باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے سے بھی یہ چل رہی تھی، لیکن باجوہ صاحب نے اپنا برانڈ دیا تو یہ کہا کہ آئین کی، قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں، باجوہ ڈاکٹرائن چلے گی۔ اور باجوہ ڈاکٹرائن کے جو مقاصد تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بار بار بتائے ہیں کہ جس میں پاکستان کو ڈی نیوکلیئر بھی کرنا تھا، کشمیر بھی انڈیا کو دینا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا پاکستان کو بے راہ روی کا شکار کرنا تھا، پاکستان کو ذہنی طور پہ پاکستانیوں کو مفلوج کرنا تھا، قانون کا، آئین کا تماشا لگانا تھا، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے اوپر دل و جان سے جو ہے نا باجوہ ڈاکٹر نے پوری محنت کی، اور اس کے اندر ایک چھوٹے ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لگایا جس کا عمران خان نام ہے، اور جنرل فیض حمید جو تھے، جو اپنے آپ میں پیوٹن تھے، اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا وہ پیوٹن سے بھی خطرناک بنتا۔ مطلب اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ہی بیچنا تھا نا، اور کیا تھا، پھینٹی پڑانی تھی اپنی پانچوں گھی میں، سر کڑھائی میں۔ ابھی جو ہے نا وہ جس حالات سے وہ گزر رہا ہے، وہ فائٹ تو کر رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بچے گا نہیں۔ اس لیے نہیں بچے گا کہ وہ جس جگہ پہ اپنے آپ کو لے گیا نا، وہ وہاں پہ انصاف سے فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ڈنڈے سے ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو سوال پوچھتے ہیں نا وہ اس کا بالکل درست جواب دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایڈ بھی کر دیتا ہے۔ تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، چلے ایک دفعہ چھوٹا سا ودن 30 سیکنڈ بتاتا ہوں۔ اسے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی جان یہ واردات آپ نے ڈالی ہے، وہ کہتا ہے بالکل میں نے ڈالی ہے۔ ایسی ہی واردات اس نے بھی ڈالی ہے، اس نے بھی ڈالی ہوئی ہے، اس نے بھی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ میں نے ہی ڈلوائی ہیں، اور اس نے اس کے لیے بھی ڈلوائی ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، اور وہ اس ٹائم میں آن ڈیوٹی ہے۔ پکڑ لو اس کو، وہ ریٹائرڈ ہے، اس کو بھی پکڑ لو، وہ فلانی جگہ پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے، اور یہ ہم نے سب نے مل کے کی ہیں۔ تو وہاں پہ آ کے نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم صرف آپ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں جو پوچھنے والے ہیں، وہ پورا سوال کا جواب لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس نے پورا پارا کیا ہوا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ پروگرام ہے کیا۔ جب یہ میاں نواز شریف سول سپریمیسی کی فائٹ کرتے کرتے یہاں پر پہنچے کہ 2017 میں ان کی حکومت کو معزول ایک طرح سے کر دیا گیا، شاہد خاقان عباسی آ گیا، 18 میں عمران خان کو بٹھا دیا گیا، 20 میں جو تھا نا پہلی دفعہ یہ پتہ لگا کہ یہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنے والے ہیں۔ اس میں جو ایک واردات ڈل رہی تھی، ڈلتے ڈلتے بچت ہو گئی۔ اچھا 21 میں بھی پھر وہ ہو گیا، 21 کے اینڈ میں آ کے جو تھا نا رابطے شابطے ہوئے سپٹمبر میں، اور اس کے بعد جو نا یہ سب کچھ ہوا۔ پھر جو نا باجوہ ڈاکٹر یعنی کہ جھوٹ ہی بول رہے تھے، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بول رہی تھی۔ بعد ازاں جو نا میاں نواز شریف نے اس بات کو کر لیا کہ یہ تو مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی اناؤں کے مسئلے، ان کی بیگمات کے مسئلے، ان کی فیملیز کے مسئلے ان سے ہٹ کے نہیں ہیں، تو میں قربانی دیتا ہوں، پیچھے ہٹتا ہوں، یہ جو چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے کریں، میں ان کی ہیلپ کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ بھائی کو مانگ رہے ہیں میں بھائی دے دیتا ہوں، یہ پارٹی مانگ رہے ہیں پوری پارٹی دے دی۔ اس میں خواجہ سعد رفیق اور چند ایک لوگ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے، خرم دستگیر کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جاوید لطیف صاحب اچھے فائٹر تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ لیکن یعنی کہ اس میں اب اگر ہم فردن فردن بات کریں گے نا تو بہت سارا وہ وقت ضائع ہوگا۔ رانا ثناء اللہ ان کی ضرورت تھی، رانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میاں نواز شریف نے ہی کہا کہ نہیں آپ کریں، ادروائز تو جو ہے نا شہباز شریف صاحب بلا رہے تھے وہ جا بھی نہیں رہے تھے، تو ٹھیک ہے عزت دار طریقے سے گئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کو بھی بہت بڑی ذمہ داریاں دینے کی بات ہو رہی تھی، میں نے ہی آپ کو بتایا تھا، بعد میں ملاقاتیں وغیرہ ہوئی، میرا خیال ہے کہ کسی ٹائم میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ذمہ داری دی جائے گی، اور مانگ رہے ہیں کیونکہ سرمایہ وہ بہت بڑا، تو وہ لے بھی لینا چاہیے خواجہ سعد رفیق کو۔ اچھا وہ ذمہ داری لے لینی چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جب پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب ہم یوں چلیں گے، جب ایک مقام پہ پہنچیں گے تو یہ خود بخود سیپریٹ ہو جائے گا، اس کے اندر یہ کامیاب ہوں میں۔ اس وقت میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح سے ڈیل کر رہی ہے جیسے وہ بیوروکریسی کو کرتے تھے۔ یہ تم کام کرو، یہ کام ہو گئے، طے کر لیے، یہ ٹائم ہے، فائل کا پیٹ بھی تم نہیں بھرنا ہے۔ بیوروکریسی فائل کا پیٹ بھرتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، یہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، 5 سال کی ان کی مدت ہو گئی، اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں مزید کنٹینیو کرتا ہوں 5 سال اور دے دیں گے، اگر وہ مزید کہیں گے تو اس کو بھی دیکھ لیں گے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فوج کہاں گئی؟ فوج تو بالکل جو ہے نا چیف بننے والی ریس سے تو باہر ہو گئی ہے, وہ جنرل بننے والی ریس میں چلے گئے. اب حافظ صاحب کو یہ بھی ذمہ داری دے دی ہے کہ اس کے جو افسران کے سائزز ہیں نا وہ کم کرو, کیونکہ ایک جرنل کی ایک حیثیت ہوتی ہے, جرنل بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے, تو وہ اب اگلے معاملات اس طرف بھی جائیں گے. پلس آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک, ان کو جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں نا, اور وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہی باتیں سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہیں, لیکن وہ کرتے خود سے ہیں. تو جو آرمی چیف ہے نا وہ یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, فائل کا پیٹ بھرو, یہ سارے مذاکرات کرو, یہ ہمارے گولز ہیں, یہ ہونے چاہیے, لکھ کے جو انہوں نے رپورٹ بھیج دو, سب کچھ اوکے ہی اوکے ہے. ہم کام کر رہے ہیں معیشت کا, ہم کام کر رہے ہیں عوام کے اوپر, اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو یہ مین چیزیں ہیں. اتنا ٹیکس آ رہا ہے, اتنا رقمیں جا رہی ہیں, کوئی اگر تم کو اور بات کرنی ہے تو بتاؤ. وہاں پر وہ جو ہے نا محتاط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ محتاط کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تو سارا کچا چٹا تو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے, ہم کس طریقے سے پبلک کے مال پہ کٹ مار دیں. اور اگر ہم کوئی بلیک میلنگ کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ اپنے ساتھ کریں گے بلیک میلنگ, اور کس بات پہ کریں گے؟ خارجہ پالیسی کے اوپر ہی ہوتا تھا. میاں نواز شریف نے 2013 میں وزارت خارجہ اپنے پاس رکھی کہ یار مجھے بیچ کے بندے کی شکایتیں نہ ہیں, میں خود کروں گا یہ کام. لیکن اس کے باوجود جو انسان اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ زیادتی کی, میاں نواز شریف کو نہیں چلنے دیا کہ نہیں ہماری انا کا مسئلہ. اب جو انسان شہباز شریف صاحب کا, میں واحد بندہ ہوں جو میں نے رپورٹس پڑھ کے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا جس دن آپ کو یہ لگے نا کہ میرے سے بہتر کوئی ہے مجھے بتا دینا, میں استعفیٰ دے دوں گا, آپ دوسرے کو لے آنا. جس دن آپ کو ایسا لگے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے مجھے بتا دینا, میں اسمبلی توڑ دوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر کچھ اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, جو ممکن ہوگا وہ ہو جائے گا, ادروائز گھر کا راستہ ہے ہمارے لیے. اور کوئی شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لینا, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس ملک کو سنبھالنا. وہاں پر جو انسان یہ اسٹیبلشمنٹ بالکل پھٹے پہ آئی ہوئی ہے, وہ کیا کرے؟ دیکھیں نا, انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی ہے, اس کے اندر سویلینز نے اپنے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایک آخری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے نا وہ جب ہوئی ہے نا, تو ایک دم سے پبلک نے کہنا شروع کیا کہ یار اب تو یہ کام ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد وہ محتاط ہوئے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ جو حکومت ہے وہ ہمارا دفاع نہیں کر پا رہی, ڈی جی آئی ایس آئی جو نا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ کریں. اعلان کیا کہ ہم جو نا پبلک کو بتائیں گے. چوتھی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, ایک دم سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یار یہ کیا ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی ہم نے اتنا ٹیکس جمع کرایا, ہمارے اتنے کاروبار ہیں اور یہ ہم سینے چوڑے کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا اتنا بڑا بجٹ ہے, اتنے ٹیکس جو دے رہے ہو یہ تو زیرہ بھی نہیں ہے, اور تمہارے پروجیکٹ ہیں کہ پوری پاکستان میں ہر جگہ پہ جگمگا رہے ہیں, تم کر کیا رہے ہو؟ اور تمہیں سوداگری کا جو نا لائسنس کس نے دیا؟ اس کے بعد وہ خود نیوے ہو کے نکل گئے. شہباز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا, جو آپ کہتے ہیں وہی ہوگا. جو ہار ہوتا ہے نا وہ خود ہی گلے میں ڈال دیتے ہیں, جاؤ. ایکسیلنٹ ورک ہے. حالانکہ شہباز شریف صاحب کے میں رویے سے نا اتنا ناقد رہا ہوں جس کا کوئی صاحب نہیں. لیکن اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی شک نہیں ہے میاں نواز شریف کی قربانی, لیکن شہباز شریف صاحب نے بیوروکریسی کی طریقے سے ڈیل کیا اور کامیاب رہے. اور بہترین اسٹریٹجی ہے, وہ بالکل واضح کہہ بیٹھے ہیں کہ یار بتاؤ بس مجھے کہ نہیں شہباز شریف صاحب آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, یا آپ کے جیل جانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, میں تیار بیٹھا ہوں. اس دفعہ میں تیار بیٹھا ہوں, لگاؤ الزام, ہر چیز کے پیچھے تو آپ خود ہو. ہماری ایکسپرٹیز ہیں, ہم پاکستان کی عوام کو دینا چاہ رہے ہیں. اب اسکول, کالجز, سڑکیں, پنجاب میں ترقیاتی کام, جو جس صوبے کا نصیب ہے وہ اس کو مل رہا ہے. ٹکاواں قسم کے, کوئی لوٹ رہا ہے, کوئی کے پی میں جو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو لوٹ مار ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں اس کے اوپر کوئی اعتراض کر رہی کہ جی اس کو ایسے کر لو ایسے کر لو, سب کو نظر آ رہا ہے. اس وقت میں آپ کو پہلا بندہ ہوں جس نے یہ بتایا تھا کہ ایک غلطی جو انسی ہے نا لے دے جائے گی.
گنڈاپور نے سب سے پہلے بجٹ پاس کروایا، اس کو پتہ ہے کہ گئی حکومت، اور اگر حکومت گئی تو جتنے بڑے کرپشن کے ثبوت ہیں نا پوری کی پوری پی ٹی آئی اندر ہوگی، اور ہوگا وہ جو میاں نواز شریف 2017 کے اندر کہہ رہے تھے کہ ساروں کو ڈال لو اندر اور پھیٹی لگاؤ ان کی۔ اس دفعہ جو نا یہی ہوگا، ادھر حکومت گرے گی، اتنے بڑے بڑے کرپشن کے ثبوت ہوں گے، پیسے بھی نکلوا لیں گے پی ٹی آئی سے کہ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے، اور دوسروں نے آگے کام کرنا۔ اس پہ اختلاف ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم چارج سنبھالیں گے، نون لیگ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، مولانا اور ہم ہوں گے، تیسرے نمبر پہ آپ ہو گئے، گورنر لے لینا، یہ باتیں کر لینا، ذمہ داریاں جو نا دوسرے پہ ڈال دینا، خود گھی شکر کھانا، یہ زیادہ یہ اختلاف ہے سیاسی۔ تو ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔